بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب اچانک ہی باس کے آفس سے عجیب سی آواز آنے لگی۔ یہ آواز کسی قرآنی آیات کی تھی، جیسے کوئی تلاوت کر رہا ہو، پر آواز کافی بھاری سی تھی، کسی عام انسان کی آواز نہیں لگتی تھی۔ اپنے ساتھ والی لڑکی سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے، جب وہ میری بات سن کر چونک کر کہنے لگی کہ کون سی آواز؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آفس میں تو اتنا سناٹا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا حلق تک خشک ہو گیا تھا، پر یہ آواز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ جیسے ہی اٹھ کر باس کے آفس گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اگلے ہی پل کسی نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ میرا نام عروسہ ہے۔ میں جاب کی تلاش میں سڑک پر ماری ماری پھر رہی تھی کہ اچانک سے میرا پیر لڑکھڑایا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ اب یہ کیا نئی مصیبت تھی؟ پاس پڑے پتھر پر نظر نہ گئی اور میرے پیروں میں پہنا برسوں پرانا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں کام کی تلاش میں آج سخت گرمی میں پیدل ہی گلیوں میں دھول چاٹ رہی تھی، مگر ابھی تک مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جلد سے جلد کہاں سے کام ڈھونڈوں۔ مالک مکان نے بھی صرف 2 دن کا وقت دیا تھا۔ اپنی بوڑھی ماں، اماں اور چھوٹے 2 بہن بھائیوں کو لے کر میں کہاں جاتی؟ ابا کے گھر والوں نے تو ابا کے جانے کے بعد ہم لوگوں سے ایسے کنارہ کیا تھا جیسے ہمارا ان سے کوئی رشتہ کبھی تھا ہی نہیں۔ دونوں چچا اچھے خاصے کھاتے پیتے امیر تھے، مگر انہیں بھی اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اپنی بیوہ بھابھی اور اس کے یتیم بچوں کی کوئی خیر خبر ہی لے لیں۔ انہیں بھلا ہم سے کیا لینا دینا تھا؟ ابا کا تو سارا کاروبار دونوں چچا نے آپس میں بانٹ لیا تھا اور اس میں سے ہمیں بھی کوئی حق نہیں دیا تھا۔ اس پر ہماری کفالت کا ذمہ اگر ان پر آ جاتا تو ہم لوگ اپنا حق بھی مانگتے، اسی لیے انہوں نے ہم سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر دیا تھا۔ میری اماں پر الزام لگایا کہ میرے ابا کا انتقال میری اماں کے کردار کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری اماں اچھے کردار کی مالک نہیں ہے، مگر میں جانتی تھی کہ میری اماں بہت نیک ہے، دن رات عبادت میں لگی رہتی ہیں۔ درود پاک سے لے کر اللہ کا ہر نام ان کی زبان پر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہی سب سوچتے ہی خود کا خون جلانے میں وہاں پر ہی اپنی ساری ڈگریاں پھینک کر گھٹنوں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تبھی اچانک میرے کانوں کے پاس سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے سحر میں ایسا کھوئی کہ مجھے اپنی بھی ہوش نہ رہی کہ میں سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری وجہ سے پیچھے کتنی ٹریفک جام ہو چکی تھی، مگر مجھے کوئی ہوش ہوتی تبھی میں ادھر ادھر کا خیال رکھتی۔ وہ آواز کچھ اور نہیں بلکہ کن فیاکون کی تھی۔ بے شک رب ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے رزق عطا کر سکتا ہے۔ جب ہی اچانک کسی گاڑی کے دور سے ہارن کی آواز سنائی دی، میں ایک دم چونک اٹھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرے آس پاس بہت سے لوگ کھڑے تھے، بہت سی گاڑیاں میرے پیچھے رکی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں مارے شرمندگی کے سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کاغذات وہاں سے اٹھائے اور کپڑے جھاڑ کر لنگڑاتے ہوئے آگے کو چل پڑی۔ پیچھے بہت سے لوگوں نے مجھے کئی باتیں سنائی، مگر میرا کہیں پر بھی دھیان نہیں تھا۔ اب پھر سے میرا دھیان ان الفاظ پر چلا گیا تھا۔ اب مجھے گھر جانا تھا، کیونکہ میرا جوتا بھی ٹوٹ چکا تھا اور کام بھی کہیں نہیں ملا تھا۔ شام بھی ہو رہی تھی، اس لیے میں جھکے کاندھوں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ میری اماں کا کہنا تھا کہ کنواری بیٹیوں کا مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنا غیر مناسب ہے۔ اماں ہمیشہ مغرب کے بعد میرا سر ڈھانپ دیتی اور مجھے سر سے چادر اتارنے کی اجازت نہ دیتی۔ میں اکثر اماں سے پوچھا کرتی تھی کہ اماں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو اماں مجھے یہ کہہ کر بہلا دیتی کہ بیٹیوں کے سر سے چادر اترنا سخت گناہ ہے۔ اب سوچ لو، مغرب کے بعد آسمان سے بلائیں اترتی ہیں جو لڑکیوں کی خوبصورتی پر عاشق ہو جاتی ہیں۔ جنات کو عورتوں کے بال بہت پسند ہیں، اس لیے تمہیں بار بار سمجھاتی ہوں کہ اپنے بالوں کو باندھ کے رکھا کرو۔ اکثر اوقات میں اماں سے چھیڑ خانی کرنے کے لیے کہہ دیتی تھی کہ اماں کتنا اچھا ہوگا اگر کوئی جن مجھ پر عاشق ہو جائے، میں تو اس سے اپنے سارے کام کرواؤں۔ تو اماں کبھی کبھار میری بات پر ہنس دیتی تو کبھی کبھار غصہ کرتی اور کہتی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جنات کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہیں کہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اماں کی باتیں اکثر مجھے خوفزدہ بھی کر دیتی تھی، مگر پھر بھی سر جھٹک کر بھول جاتی۔ آج بھی شام ہوتے ہی میں گھر پہنچی تو تھکاوٹ کے مارے میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا اور بال بکھر گئے۔ میں ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ اماں جیسے ہی کمرے میں آئیں، آتے ہی مجھ پر غصہ ہونے لگی
اور کہنے لگی تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ اپنے بال کھلے مت چھوڑا کرو، پھر بھی تم میری ایک نہیں سنتی۔ میں نے مسکرا کر اماں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ اماں اب تو دل چاہتا ہے کہ کوئی جن زیادہ مجھ پر عاشق ہو جائے، میرے تو نصیب ہی کھل جائیں۔ وہ مجھ پر عاشق ہوگا، میرے عشق میں پاگل ہوگا تو میں اس سے کہہ سکوں گی کہ مجھے دنیا جہان کی دولت چاہیے، اور وہ خاموشی سے میرے قدموں میں لا دے گا۔ میری بات پہ اماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں ہر وقت مذاق سوچتا ہے، کبھی تو میری بات پر توجہ دیا کرو، کل کو تمہیں میری یہ باتیں بہت یاد آئیں گی۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور اماں سے کہا کہ اماں ابھی تو مجھے کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے، صبح ہوتے ہی پھر سے مجھے کام کی تلاش کے لیے نکلنا ہے، اس لیے جلدی سونا چاہتی ہوں تاکہ کل سارا دن پھر سے خوار ہو سکوں۔ اماں میری باتیں سن کر دل برداشتہ ہو گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تمہیں ایسے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کبھی نہ دیکھتے۔ تمہارے چچا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر میں پھر بھی خدا کی رضا کے لیے انہیں معاف کرتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی اماں آنسو صاف کرتے ہوئے کچن کی طرف چلی۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ اماں کی اور میری تکلیف برابر تھی، انہیں بھی میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی تھی اور مجھے بھی، مگر مجھ میں اماں جتنا ظرف نہیں تھا۔ میں اپنے چچا کو کیسے معاف کر دیتی جنہوں نے ہمارا حق کھایا تھا۔ بہرحال اتنی سوچوں میں کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں میرے لیے کھانا لے کر آئیں، میں کھانا کھائے بغیر سو چکی تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں پھر سے کام کی تلاش میں نکل گئی۔ یہ دن میرے لیے بہت حیران کر دینے والا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سب بھی ہوگا۔ میں پہلے آفس گئی جہاں پر بے حد خوبصورت انسان بیٹھا ہوا تھا، پھر جیسے ہی دفتر کے اندر داخل ہوئی اس نے مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بہت عجیب نظروں سے دیکھا کہ میں خود میں شرمندہ ہونے لگی۔ مجھے احساس تھا اس بات کا کہ میرا پہناوا دفتروں میں کام کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر میں کیا کرتی، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا جوڑا بھی نہیں تھا۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور اس لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلام پیش کیا۔ وہ میرے سلام کرنے پر مسکرانے لگا اور جواب دیتے ہی مجھے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میں جیسے ہی کرسی پر بیٹھی اس نے مجھ سے چند سوالات پوچھنا شروع کر دیے جن کا میں نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ وہ میرے اتنے پر اعتمادی پر مجھے شاباش دینے لگا اور کہنے لگا کل سے تم نوکری پر آ جاؤ، مجھے تم جیسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی۔ میری آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی مجھے نوکری مل سکتی ہے۔ میں نے پھر سے اس لڑکے سے پوچھا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ نوکری میری ہی ہے؟ ابھی وہ کہنے لگا کہ جی ہاں، تنخواہ بھی آپ کو اچھی دوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل سے کام کر سکتی ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور جیسے ہی آنکھ کھلے گی خواب ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب حقیقت نہیں ہوگی، بلکہ میں غلط تھی، یہ سب حقیقت ہی تھی جو میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اجازت لے کر نکلنے ہی والی تھی کہ اس کے الفاظ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جب اس نے مجھے کہا شکر صرف خدا کا ادا کرنا چاہیے، انسانوں کو بھی اسی نے عطا کیا ہے، بے شک وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ میں نے حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں لگ رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جس کو میں کم از کم نہیں جانتی، جو شاید اس دنیا سے نہیں تھا۔ بہرحال میں سر کو خم کرتے دفتر سے نکل آئی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، نہ جانے کیسے راستے میں بے ساختہ ہی میرے منہ سے کن فیکون نکلتا رہا اور میری زبان پہ یہ لفظ کب سے جاری تھا مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اس پر دھیان دیا۔ میں ایسے ہی خوشی سے جھومتی جھومتی گھر پہنچی۔ اماں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی آج میری بیٹی اپنے منہ میں کیا الفاظ دہرا رہی ہے بار بار۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے الفاظ پر غور کیا تو میں کچھ وقت کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ یقیناً ان الفاظ کا مجھ سے کچھ تو لینا دینا تھا، میرے ساتھ کچھ تو ان الفاظ کا جڑا ہوا تھا، مگر کیا یہ نوکری مجھے ان الفاظ کی وجہ سے ملی تھی؟ بہرحال میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اماں سے کہا کہ اماں آپ کے لیے خوشخبری ہے، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اب ہم جلد سے جلد مالک مکان کو اس کے پیسے بھی دے دیں گے اور وہ ہمیں گھر سے بھی نہیں نکالے گا، اور اسی دوران میں دفتر کے پاس ہی کوئی اچھا سا گھر بھی دیکھ لوں گی تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اماں کہنے لگی یہ سب رب کے بعد اس بندے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اماں سے کہا اماں کس بندے کی وجہ سے، کس انسان کی بات کر رہی ہیں آپ؟
تبھی اماں کہنے لگی وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرے گا، اور دیکھو اس کی دعا ایک دن میں ہی قبول ہو گئی۔ میں نے اماں سے حیرانگی سے پوچھا کہ اماں وہ کون شخص تھا، کس کی بات کر رہی ہو، کیا میں اس شخص کو جانتی ہوں؟ اماں کہنے لگی کہ نہیں، اسے کوئی بھی نہیں جانتا، بہرحال میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتی ہوں، پھر میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ اماں تو وہاں سے جا چکی تھی، مگر میری سوچوں کی دوڑ کبھی دفتر میں بیٹھا اس شخص کی طرف تو کبھی اماں کے الفاظ کی طرف جا رہی تھی۔ اگلے دن سے مجھے دفتر جانا تھا، مگر وہ رات میرے لیے بہت ہی خوفناک تھی۔ میں جیسے ہی سوئی مجھے ایسے لگا جیسے میرے بال کسی نے جڑ سے اکھیڑ دیے ہیں۔ میں خواب میں زور زور سے چیخ چلا رہی تھی، تبھی میرے کانوں میں آواز پڑی کہ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنے بالوں کو کھلا مت چھوڑا کرو، کیا تمہیں ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں جو دیا گیا ہے وہ واپس چھین لے؟ چیختے چلاتے کب میری آنکھ کھلی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ میرے دونوں بہن بھائیوں اور میری ماں میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میں اماں کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اماں سے کہا اماں میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے، کسی نے میرے بال جڑ سے اکھیڑ دیے، میرا سر ننگا تھا۔ اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ایسا خواب کیوں آیا؟ تبھی اماں میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی پریشان نہ ہو، بس تم نے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی کر دی ہوگی، اس لیے ایسا خواب آیا ہے۔ ہمیشہ تو تمہیں سمجھاتی ہوں کہ تمہارے آس پاس اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہیں نظر آنے لگ جائے تو تم قدم بھی نہ اٹھا سکو، مگر تمہیں میری کوئی بات سمجھ آئے تو پھر ہی ہے۔ اب جلدی سے آیت الکرسی کا ورد کرو اور خود پر دم کر کے سو جاؤ، تاکہ آئندہ کے بعد ایسا خواب نہ آئے، اور کوشش کیا کرو کہ سوتے وقت اپنے سر کو ڈھانپ لو۔ میں نے جلدی سے اپنے سر کو ڈھانپا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، مگر مجھے پھر بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اماں کو کہوں کہ آپ میرے پاس رہ لیں، مگر چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت گھبرا گئے تھے، اور یقیناً وہ بھی اب ڈر رہے تھے۔ اس لیے میں خاموشی سے لیٹ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ گرمیاں بہت شدید تھیں، اس لیے ہم لوگ صحن میں سوتے تھے، مگر چھوٹے بہن بھائیوں کو عادت تھی کہ کمرے میں سونے کی، اس لیے اماں ان کے ساتھ کمرے میں ہوتی تھی۔ میں کھلے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پر تارے جگمگا رہے تھے۔ نیند تو آنی نہیں تھی، تب اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ مجھے لگا شاید اماں ہیں، اس لیے میں کہنے لگی کہ اماں دونوں چھوٹوں کو سلا آئی ہیں کیا؟ مگر اماں نے کوئی آواز نہ دی۔ میں پھر سے اماں کو آواز دینے لگی، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے اپنی دائیں طرف مڑ کر دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ وقت کے لیے میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور نہیں بلکہ وہ دفتر والا لڑکا ہی کھڑا تھا جو میرا باس تھا۔ میں ایک دم اپنی چارپائی سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں پھاڑے میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میری آواز میں ہکلاہٹ تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ شخص مسلسل کھڑا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس شخص سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جلد سے جلد یہاں سے غائب ہو جاؤں، مگر میں کہاں جاتی؟ میرے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر جا سکتی، اور قدم تو چلنے سے انکاری تھے، زبان بولنے سے۔ اچانک سے میں ہوش میں آئی ہوں، اور جلدی سے میں نے دل میں پھر سے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تبھی اچانک سے وہ شخص سامنے سے غائب ہو گیا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ حقیقت میں سامنے کھڑا تھا۔ اب تو مجھے اگلی صبح بھی دفتر جاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کس طرح دفتر جاؤں گی؟ یہی سوچ سوچ کر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح اذانوں کے وقت میری آنکھ کھلی، جلدی سے 2 فرض پڑے اور دفتر جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ الماری چھان ماری کہ شاید کوئی اچھا لباس مل جائے۔ ایک لباس نظر آیا جو قدرے بہتر تھا، جلدی سے اسے استری کیا اور پہن لیا، اور پھر دفتر کے لیے نکل گئی۔ دفتر گھر سے کچھ دوری پر تھا، اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ بسوں یا رکشوں کا کرایہ بھی بھر سکتی، اس لیے پیدل ہی چلنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ میں گھر سے جلدی ہی نکل آئی تھی تاکہ دفتر وقت پر جا سکوں۔ پہلا دن تھا، اس لیے میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ جلدی جلدی تیز تیز قدموں سے میں چلتی جا رہی تھی، دل میں پھر سے نہ جانے کیسے میں کن فیکن کا ورد کر رہی تھی۔ ورد کرتے کرتے میں جلدی سے دفتر پہنچی تو وقت دیکھا تو ابھی دفتر کھولنے میں کافی وقت تھا۔ ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ دفتر میں کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا سوائے ایک چوکیدار کے۔ 1 گھنٹہ گزرنے کو تھا کہ اچانک سے دروازے میں سے ایک باس اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم چونک اٹھے اور کہنے لگے کہ بہت خوب، آج پہلے ہی دن آپ اتنی جلدی آ گئی ہیں، مجھے آپ کی یہ باتیں بہت اچھی لگی ہیں۔ وقت کی پابندی ہر کام میں کامیابی کی پہلی نشانی ہے،
اور مجھے امید ہے کہ آپ جلد ہی کامیاب ہو جائیں گی اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، بس کن فیکون پر یقین رکھیے گا۔ ان دو الفاظ پر میں نے پھر سے چونک کر اس باس کی طرف دیکھا۔ ان دو لفظوں کا مجھ سے کوئی تو رشتہ تھا، کوئی تو ایسا مجھ سے ان الفاظ کا واسطہ تھا کہ میں ہمیشہ ان الفاظ کے ساتھ ٹکرا جاتی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہی الفاظ ہیں جو میرے لیے اب تک آسانیاں پیدا کر رہے تھے۔ مجھے اس دفتر میں کام کرتے ہوئے 3 دن گزرے تھے، مگر میں جب بھی دفتر جاتی تھی تو مجھے وہاں پر کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی اور بھی موجود ہے، کوئی ایسی چیز جو میں دیکھ نہیں سکتی مگر محسوس کر سکتی ہوں، کوئی ایسا وجود تو نظر تو نہیں آتا مگر مجھے اپنے آس پاس ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسی پریشانی میں نے فائل اٹھائی، دفتر کی طرف جا رہی تھی، جب باس کے آفس کے اندر سے عجیب و غریب بھاری سی آواز سنائی دی، جو شاید کسی آدمی کی تھی، مگر ایسی بھاری آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ وہ آواز میں اونچی اونچی کن فیکون پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے اس کی آواز اور بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے چپکے سے کمرے کے شیشے سے جھانک کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے تو ہوش ایک دم سے اڑ گئے تھے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے باس کھڑے تھے اور وہ اونچی اونچی آواز میں ورد کر رہے تھے، مگر ان کی آواز بہت خوفناک ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سے عجیب سی روشنی باہر نکل رہی تھی، وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہے تھے۔ اچانک سے انہوں نے چونک کر شیشے کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر اتنا غضب کا غصہ تھا کہ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی اور گھبرا کر چیختے ہوئے میں پیچھے مڑی تو وہاں پر میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ یہ وقت باس کی عبادت کا ہے، اس وقت کوئی بھی ان کے دفتر میں نہیں جا سکتا، آئندہ تم بھی احتیاط کرنا، کیونکہ باس کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ تم نہیں ہو اسی لیے ہو سکتا ہے تمہیں معافی مل جائے، لیکن آئندہ سے اس بات کا خیال رکھنا کہ باس جب تک کمرے کے اندر بند ہو تب تک کمرے میں جانے کی گستاخی نہ کرنا۔ اب چلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ باس کو غصہ آ جائے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے پھر سے شیشے کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، مجھے اپنے دل کی دھڑکن بہت تیز تیز سنائی دینے لگی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں آئی۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ اس لڑکی نے میری حالت دیکھی تو گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، پانی پیو اور خود کو پرسکون کرو، گھبراؤ مت، تمہیں باس کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اپنے ملازمین کو ایک موقع ضرور دیتے ہیں۔ مگر میں جو دیکھ کر آئی تھی، مجھے خوف تو اس بات کا تھا، کیا میرا خواب واقعی سچا تھا؟ کیا وہ اس روز اس رات کا واقعہ بالکل ٹھیک تھا؟ کیا واقعی سر اس روز میرے گھر پر موجود تھے؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ایک عام انسان تھا مگر اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے چہرے پر غصہ، وہ کسی عام شخص کا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک میرے ہوش سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بس اس وقت یہاں سے جانا چاہتی تھی، کسی نہ کسی طرح گھر پہنچنا چاہتی تھی، اپنی اماں کی پناہوں میں رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں جلدی سے اپنا کام نپٹانے لگی، مگر گھبراہٹ میں کیا ہو رہا تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مارے گھبراہٹ کے میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اچانک سے باس کمرے میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عروسہ جلدی میرے پاس آئے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ مگر اب میں ان کے کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ان کی آواز پر میں ایک دم دبک اٹھی اور اپنی جگہ سے اچھل بیٹھی۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو کھا نہیں جاؤں گا، جلدی سے فائل لے کر میرے کمرے میں آئے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور جتنی تیزی سے وہ ہمارے کمرے میں آئے تھے اتنی ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں تو دروازے کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ تبھی میرے ساتھ کام کرنے والی نے مجھے ہلایا اور کہا کہ سر کو لیٹ کام کرنے والے اور ان کی بات کو نظر انداز کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں، اس لیے جلدی سے سامان لے کر جاؤ جو انہوں نے منگوایا ہے۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ باس کے آفس میں گئی اور جا کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں سر کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ تبھی سر نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں جلدی سے سیٹ پر بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ کیوں ڈر رہی ہو؟ خدا کا کلام پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میری آواز کچھ عجیب ہو جاتی ہے، مگر پڑھتا تو میں بھی خدا کا کلام ہی ہوں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری طرح عام انسان ہوں، مجھ میں ایسی کوئی زیادہ خاص بات نہیں ہے، بس میری آواز کچھ بھاری ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے میں خود نہیں جانتا، شاید رب کی طرف سے ہی کوئی معجزہ ہے۔ بہرحال تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا کیونکہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگیں گے
اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے پورے دفتر میں کوئی غلط فہمی پھیلے اور لوگ اپنا کام چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوں۔ میں تو باس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی، بس خوفزدہ ہو کر اپنا سر ہلا رہی تھی، جب اگلے ہی پل باس میرے قریب بڑھنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اچانک ہی باس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ میں تو کرنٹ کھا کر اچھل گئی، ان سے دور ہونا چاہتی تھی، جب وہ کہنے لگے کہ عروسہ دیکھو، تمہیں اس کمپنی میں ہمیشہ کے لیے کام کرنا ہوگا، پر تمہیں اپنی یہ عادات چھوڑنی ہوں گی۔ پہلی عادت یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر نظر نہیں رکھنی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو ہکلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے نوکری تو ہر حال میں چاہیے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن آپ پلیز ایسا مت کریں، یہ نوکری میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میرے ابا مجھ کو چھوڑ کر کب کے چلے گئے ہیں، اب ایسا مت کرنا، مجھ پر رحم کرنا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اتنی زیادہ باتیں کہہ دی تھی کہ باس تو یک ٹک مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے نہ جانے میں نے ان سے کون سی بات کہہ دی۔ پر اگلے ہی پل جیسے ہی مجھے ہوش آیا کہ میں ضرورت سے زیادہ بول گئی ہوں تو فوراً ہی میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گئی۔ میرا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ کمپنی کے واش روم میں آ گئی تھی۔ جب وہی لڑکی میرے پاس آئی، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی کہ تمہیں تو تیز بخار ہے، تم نے آخر کیا دیکھ لیا ہے؟ وہ باس ہی تو ہیں، کوئی جن تھوڑی ہیں جو تمہیں کھا جائے گا۔ اس کی بات پر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے اس میں کیا نظر آتا ہے، پر میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی، کیونکہ میں یہ جاب بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اگر میں ایسا کرتی تو پھر نہ جانے میرے بہن بھائیوں کا کیا ہوتا، اور اماں نے جو کچھ مجھ سے امیدیں لگائی ہوئی تھی ان کا کیا بنتا۔ یہی سوچ کر میں پھر سے ڈٹ گئی اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، پر نہ جانے کیوں میری زبان پر وہی ورد ہوتا تھا، میں ہر وقت کن فیکون ہی پڑھتی رہتی تھی۔ جیسے ہی میں اس بات پر غور کرتی تھی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی۔ نہ جانے یہ کس کا اثر تھا۔ اماں کو بتاتی تو وہ یہی کہتی تھی کہ دیکھو یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تو کہتی ہوں کہ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھا کرو۔ اماں کی بات پر تو میں چیخ کر بولی کہ اماں وقت ہی کہاں ہوتا ہے، میں کب نماز پڑھوں، آفس سے اتنی لیٹ چھٹی ملتی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ آفس میں ہی جائے نماز لے جاؤ، وہیں جا کر نماز پڑھ لیا کرو، تھوڑا سا وقت نکال لیا کرو۔ اماں کی بات پر تو میں جھنجھلا گئی تھی، مجھے تو اب خوف سی ہوتی تھی، پر اماں کہنے لگی کہ دیکھو یہ بہت بری بات ہے، تمہیں ایسے دین کی باتوں پر یوں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اماں کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پر میں کہاں جانتی تھی کہ ایسا رد عمل ظاہر کر کے تو میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ جیسے ہی میں اپنے کمرے کے واش روم میں گئی تو اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے پھر سے کسی نے میرے بالوں کو زور سے کھینچا ہو۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ میں اماں کو پکارنے لگی کہ اماں یہاں آئے، میرے ساتھ اچانک کیا ہو رہا ہے، کسی نے میرے بال کھینچے ہیں۔ اماں بھاگتی ہوئی واش روم تک آئیں، لیکن اس کے بعد وہ جو کوئی بھی تھا اس نے میرے بال آزاد کر دیے تھے اور مجھے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو فوراً اماں کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اماں سے کہنے لگی کہ ماں میں کیا کروں؟ اماں کہنے لگی کہ کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ سر پر دوپٹہ لیا کرو، پہلے تو تم جلدی سے نماز پڑھو، دیکھو مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اماں کو کہا کہ ہاں میں ضرور نماز پڑھوں گی۔ جلدی سے میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ جائے نماز پر بیٹھ کر میں بھی کن فیکون کا ہی ورد کر رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے عجیب سی مہک کا احساس ہوا۔ وہ مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظر جیسے ہی آئینے پر گئی تو یہ دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آئینے پر وہی شخص مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پر میں فوراً ہی گھبرا گئی۔ اگر اماں کو بتاتی تو اس بار مجھے ضرور ڈانٹ پڑنی تھی۔ میں اماں کو جتنا بھی یقین دلاتی، اماں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی رات کے وقت سونے کی تیاری کرنے لگی تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پھر سے کوئی مجھے چھیڑ دے گا۔ نہ جانے میری آنکھ کب لگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ فجر کی اذان کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی، پر میں نے تو کبھی فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی تھی۔ لیکن مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ ابھی تو آفس جانے میں اتنا وقت ہے اور میری آنکھ پہلے سے کھل گئی ہے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں نماز پڑھوں، میں نے کبھی نماز کی باقاعدگی ہی نہیں کی تھی۔ میں ایسے ہی ڈھیٹ بن کر اپنی چارپائی پر لیٹی رہی، جب اچانک سے پھر سے کسی نے میرے بالوں کو پوری قوت کے ساتھ کھینچا تھا۔ میں سارا معاملہ اسی وقت جان گئی تھی۔ جلدی سے اونچی آواز میں کہنے لگی کہ ہاں میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں، چھوڑو مجھے، میں ضرور نماز پڑھوں گی۔ اماں نے جیسے ہی مجھے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ اب کیا بول رہی ہو خود سے، کب بولنے کی عادت پڑ گئی تجھے؟
یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نماز پڑھو گی، لیکن ایسی اونچی آواز میں تو مت بولو، آس پاس کے لوگ بھی تو چھتوں پر آ کر سو رہے ہیں، وہ سب کیا کہیں گے؟ میں فوراً ہی چارپائی سے اٹھ گئی۔ اماں کو تو کوئی جواب نہ دیا اور جلدی سے وضو کر کے میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب تو میں سب کچھ جان گئی تھی کہ سچ میں معاملہ کیا تھا۔ میں نے آفس کی تیاری شروع کی اور یوں میں فوراً کچھ دیر بعد ہی باس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں باس کو وہ فائل دے رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ باس کافی اچھے موڈ میں تھا۔ میرے ساتھ والی لڑکی کہنے لگی کہ میں نے اتنے عرصے بعد باس کو اتنے اچھے موڈ میں دیکھا ہے، لگتا ہے کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے یا پھر کوئی شادی وادی کا چکر ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ تم باس سے پوچھو۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں ایسا فضول سوال باس سے نہیں کرتی، حدود کا جتنا دائرہ بنا ہوا ہے اتنا ہی اچھا ہے۔ یوں میں نے باس کو فال پکڑائی اور واپس آفس میں چلی گئی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ایک روز میں باس کے آفس میں گئی تو پھر سے میں نے وہی منظر دیکھا تھا۔ وہ منظر کہنے کو تو کافی پرسکون تھا، لیکن وہ آواز کافی خوفناک تھی۔ آواز کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اگر میں کسی بھی لڑکی کو باس کی یہ حالت بتاتی تو کسی نے مجھ پر یقین نہیں کرنا تھا۔ الٹا باس نے تو مجھے ڈانٹنے لگ جانا تھا، کیونکہ اس وقت بھی باس کن فیاکن کا ورد کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز اتنی بھاری تھی، یہ آواز عام انسان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں ایسے ہی پھٹی نظروں سے باس کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے کب وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اتنے قریب انہیں دیکھ کر تو میں ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگے، دیکھو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ایک کمپنی ہے جدھر تم ایک نوکری کرتی ہو، ایسی حرکت کبھی بھی مت کرنا جس سے تمہاری نوکری چلی جائے، پر تم نے یہ کر ہی دیا۔ اب میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو فوراً ہی باس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنی نوکری بہت زیادہ عزیز تھی۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے تو مجھے اتنی زیادہ سیلری ملی تھی کہ ہم سب بہن بھائیوں اور اماں نے مل کر گنی تھی، اور میں تو اپنے چچاؤں کا سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ ان سب کے تو منہ بند ہو گئے ہوں گے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا تو میں نے باس سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ اس کے بعد میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آتے۔ اس کی بات سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکان تھی۔ اگلے ہی پل جیسے ہی میری نظر اس کی آنکھوں میں گئی تو یہ دیکھ کر میرا حلق تک خشک ہو گیا تھا، کیونکہ باس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خوفزدہ چیخ مارتی، جب باس نے میری چیخ اپنے بھاری بر کم ہاتھ سے اندر ہی دبا دی تھی اور مجھے کہنے لگا کہ خبردار، جو یہ راز تم نے کسی کو بتایا، دیکھو میں بہت نیک ہوں، میں کوئی برا نہیں ہوں، نہ ہی میں اپنے آس پاس برے لوگ برداشت کرتا ہوں۔ تم میرے ساتھ اچھی ہی رہنا، میں تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں گا، یہ راز تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا، سمجھی؟ یہ کہہ کر باس نے فوراً مجھے چھوڑ دیا اور اتنی سپیڈ سے واپس آفس میں گئے جیسے کوئی بجلی کی سپیڈ ہو۔ میں تو سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کچھ لمحے پہلے میرے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہے۔ میں اسی جگہ پر کھڑی تھی جب وہی لڑکی میرے پاس آئی، میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگی کہ عروسہ لگتا ہے تم نے کسی جن کو دیکھ لیا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں، ایک جن کو ہی تو دیکھا ہے، یہ کمپنی بھی تو اسی جن ہی کی ہے۔ ابھی میں نے یہی کہا تھا جب اچانک سے ہی باس میرے سامنے کھڑے مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل جیسے ہی میری نظر ان کے دانتوں پر گئی تو اس کے بڑے بڑے دانت دیکھ کر تو ایک چیخ میرے حلق سے نکلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ لڑکی مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ عروسہ تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ جب سے آئی ہو عجیب حرکتیں کر رہی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ سامنے دیکھو باس کو کیا ہو گیا ہے، پر وہ لڑکی چلا کر بولی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سامنے تو دیوار ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگلے ہی پل مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہاں صاف دیوار تھی، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مجھے پاگل لڑکی کہہ کر واپس چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد فوراً ہی باس پھر سے میرے پاس آ گیا۔ اب وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہیں لے جا رہا تھا۔ اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ میں اس کی سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے آفس میں بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے اپنے آفس میں تقریباً دھکا دیا تھا۔ میں گرتے گرتے بچی تھی، لیکن اب میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میری زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں جانتی ہوں کہ تم انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہو، پر یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تم جو بھی ہو وہ میری وجہ سے ہو۔ تم یہ بھول کیوں جاتی ہو؟ اگر میں تمہیں سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو آج تک تم یہاں نہ آتی اور تمہارا سارا خاندان تباہ ہو جاتا۔
تمہارے چچا تم سب کو کچھ بھی نہ دیتے، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، الٹا تم مجھے یہ باتیں سنا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرا وجود کام گیا تھا کہ نہ جانے یہ کون ہے۔ میں اسی جگہ کھڑی ہو گئی تھی اور اس سے دور ہونے لگی جب اگلے ہی پل اچانک ہی لائٹ ڈم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اندھیرا چھا گیا تھا، پر پھر جیسے ہی لائٹ آن ہوئی تھی تو وہ گہری نیلی روشنی تھی، جس کے ساتھ ہی سامنے ایک عجیب سی مخلوق ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ کوئی خوبصورت انسان بالکل بھی نہیں تھا جو باس کی صورت میں روزانہ میں دیکھتی تھی، بلکہ وہ تو ایک عجیب سا خوفناک سایہ تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میرے چہرے پر پسینے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ میں ڈر کے مارے اس سے کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ جب وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن میں ایک نیک جن زادہ ہوں جس نے تمہاری زندگی بدل دی ہے، پر اگر تم نے میری سچائی کسی کو بتائی تو تمہارے نصیب میں جو کچھ بھی خوشحالی ہے وہ سب غرق ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس راز کو جتنا گہرا دفن کرو اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے نہ سمجھی کے عالم میں تھوک نکلی اور کانپتی ہوئی آواز میں فوراً کہا کہ میں تمہارے اس راز کو کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھے بار بار تنگ کرنا بند کر دیا کرو۔ تم روز ہی میرے گھر آ کر مجھے ڈراتے ہو، تم آخر کیا چاہتے ہو؟ میری بات پر اس نے ایک عجیب سا کہکا لگایا، کہنے لگا کہ میں تمہارے فائدے کے لیے ہی کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنا فائدہ جانتی ہوں، تم بس مجھے تنگ کرنا بند کر دو۔ جب وہ کہنے لگا کہ میرا تم سے نہیں تمہاری ماں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس کی بات سن کر تو میں ہکا بکا ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ میری اماں کو کیسے جانتا ہے۔ مجھے یاد آیا تھا کہ اماں ایک اچھے انسان کا ذکر کرتی تھی کہ یہ سب کچھ تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سوچتے ہی میں فوراً اس سے بولی کہ بتاؤ میری ماں کو تم کیسے جانتے ہو؟ جب وہ بولا کہ تمہاری ماں روز ہی میری مدد کرتی تھی۔ اس وقت میں ایک بھکاری تھا، میں جنات کے خاندان میں سے تو تھا، لیکن انہوں نے مجھے انسانی دنیا میں بھیج دیا تھا۔ کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ ہڈ حرام ہوں، میرا وہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تبھی انسانی دنیا میں آ کر میں بالکل بھکاری کی طرح تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب تمہاری اماں مجھے روز چلتے پھرتے صدقہ دیتی تھی، میں وہ صدقہ لے کر انہیں بہت دعائیں دیتا۔ اس وقت بھی میں کن فیکون کا ورد کرتا تھا۔ تمہاری اماں جیسے ہی یہ سنتی تھی تو چونک جاتی تھی۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، میں نے انہیں فضیلت بتائی اور میں نے انہیں یہ بتایا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں میں یہی ورد کرتا ہوں۔ میں تمہاری اماں کو اپنی اصلیت نہ بتا سکا، پر تمہاری اماں مجھے اتنی دعائیں دیتی تھیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میرے پاس سب کچھ آ جائے گا تو میں تمہاری اماں کی مدد کروں گا۔ پر اب جب بھی تم اپنی اماں سے غصے میں بات کرتی ہو یا ان سے بدتمیزی کرتی ہو تو میرا خون کھولتا ہے، اور کوئی بیٹی اپنی ماں سے اتنی بدتمیزی کیسے کر سکتی ہے؟ تبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں سبق سکھاؤں، اسی وجہ سے میں تمہیں تنگ کرتا ہوں، تاکہ تمہیں یاد ہو کہ یہ اپنی ماں کے آگے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی، بلکہ ماں باپ کے سامنے تو اف تک نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں تبھی جاب دی تھی اور یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اچھی سیلری دوں گا، مگر یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہاری ماں کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت کھلے ذہن کی لڑکی ہو۔ میں نے جیسے ہی اس جنزادے کی باتیں سنی تھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا اماں کو بتاؤں گی کہ جس لڑکے کی وہ مدد کرتی تھی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنزادہ ہے، تو اماں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک یہ جنزادہ میرے قریب آ گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے ایسا کیا جو تم کرنے کا سوچ رہی ہو، ورنہ میں یہ ساری دولت تم سے واپس لے لوں گا۔ تنگ آ کر میں اس سے کہنے لگی کہ نہیں، میں تو صرف سوچ رہی تھی، میں سب بالکل نہیں کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ یوں وہ پھر سے اپنے انسانی روپ میں آ گیا تھا اور پھر سے وہی خوبصورت نوجوان لگ رہا تھا، پر اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس راز کو کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ یوں میں باس کے ہاں کام کرتی رہتی تھی، میں جانتی تھی کہ میرے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اماں نے جیسے ہی میری اتنی سیلری زیادہ دیکھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ دیکھو تم نے جیسے ہی نماز پڑھنا اور سر ڈھانپنا شروع کیا ہے اسی دن سے ہی تمہارے ساتھ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ اماں کو میں نے بتایا کہ اماں اس کے علاوہ میں جو ورد کرتی ہوں اس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ ہاں یہ ورد تو مجھے بہت پہلے کسی لڑکے نے بتایا تھا، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتی تھی تو یہ وہی ورد کرتا تھا۔ اماں کی بات سن کر مجھے جنزادے کی وہ دھمکی یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں ورنہ مجھ سے یہ خوشحالی واپس لے لے گا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ خوشحالی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی نا، میں بھی تو اللہ ہی کا ورد کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید اس جن زادے کو ہمارا وسیلہ بنایا تھا۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو جاتی تھی، پر اب میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا سی بھی نماز چھوڑی تو وہ ضرور مجھے تنگ کرے گا۔ میں اب 5 وقت کی نمازی بن گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے دن بھی پھر گئے تھے۔
جب ایک روز اچانک ہی میں نے دیکھا ہمارے دروازے پر کوئی کھڑا تھا اور اماں اس سے بات کر رہی تھی، پر نہ جانے وہ کون تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ اماں اس سے کافی خوشی خوشی بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں آئی اور کہنے لگی کہ مبارک ہو۔ میں نے اماں کی بات سنی تو چونک گئی کہ اماں مجھے کیوں مبارکباد دے رہی ہیں؟ کیا میری پرموشن ہو گئی ہے؟ اماں کہنے لگی کہ اس سے بھی بڑا کام ہو گیا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ایسا کون سا کام ہے جو آپ اتنی زیادہ خوش ہیں؟ کیا میرے چچاؤں کو سبق مل گیا ہے؟ ماں کہنے لگی کہ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے اپنے منہ سے اچھی بات نکالتے ہیں، کسی کو بد دعا نہیں دیتے، پر میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے چچاؤں کے لیے میرے منہ سے بد دعا ہی نکلے گی۔ انہوں نے تو ہماری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اماں مجھے کوئی بات نہیں بتا رہی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکا کون تھا جو دیکھنے میں کافی شریف سا تھا، پر وہ میری عمر سے بہت زیادہ بڑا تھا اور باس کی طرح ہی خوبصورت بھی تھا۔ میں روز اماں سے یہی پوچھتی تھی، یہی سوال کرتی تھی، اور اماں مجھے ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ پہلے اپنی جاب پر توجہ دو، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ جب ایک روز میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ آپی، وہ جو لڑکا تھا وہ تو آپ کا ہونے والا شوہر ہے، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اماں نے نہ جانے میرا رشتہ کس کے گھر میں پکا کر دیا ہے، نہ جانے وہ لڑکا کون ہے۔ پر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان سے ایسا سوال کروں۔ اب تو میں آفس میں بھی کھوئی ہوئی رہتی تھی۔ ایک روز تو باس نے بھی مجھے محسوس کر لیا تھا، تبھی کہنے لگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے تم اللہ پر چھوڑ دو اور بس کن فیکون کا ورد کیا کرو۔ جتنی کثرت سے تم کن فیکون پڑھو گی تمہاری زندگی اتنی ہی اچھی چلے گی۔ میں تو حیران ہو گئی تھی کہ باس کو کیسے پتا چلا کہ میں کسی الجھن میں ہوں۔ یہی سوچ رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ مجھے سب پتا چل جاتا ہے، بس تم میری بات مان لیا کرو، تم ویسے بہت اچھی لڑکی بن گئی ہو۔ باس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ بات تو سچ تھی کہ میں بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ اس روز میری منگنی تھی، لیکن میری زبان پر بس کن فیکون ہی کا ورد تھا۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر یہی کہہ رہا تھا کہ تم کیا خود سے باتیں کرنے لگتی ہو، پر انہیں کیا پتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں اور اس ورد میں اتنی طاقت ہے۔ اماں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو ہمارا وسیلہ بنایا ہے، جبکہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ میری منگنی ہو گئی تھی۔ اس منگنی کی مٹھائی میں اپنی کمپنی میں لے کر گئی تھی۔ باس کو بھی میں نے مٹھائی چکھائی تھی۔ باس نے بھی مجھے مبارکباد دی تھی اور اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ دیکھو کبھی بھی اس ورد کو اپنی زبان سے الگ مت کرنا۔ جب بھی تم کسی مشکل میں ہو ضرور کن فیکون کا ورد کرنا، اس سے تمہاری ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور ہاں، اپنے دل کو پاک صاف کر لو، اپنے دل میں کسی کے لیے بھی برا مت سوچو۔ میں نے باس کو کہا کہ میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچا۔ جب وہ کہنے لگا کہ اپنے چچاؤں کو معاف کر دو، اس کی بات سن کر میں غصے میں آ گئی تھی، پر اگلے ہی پل مجھے باس کا غصہ بھی یاد آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، دیکھنا تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن اگر تم نے اپنے اندر یہ برائی رکھی اور اپنے چچاؤں کا برا سوچا تو پھر تم خود بھی بری بنو گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اللہ پر ہی چھوڑ دو۔ میں نے اس جنزادے کی بات مان لی تھی اور اس ورد کی وجہ سے میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔